19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 16 اور اس کے بعد آیت شریفہ 16 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ سبق میں کچھ ٹوٹی پھوٹی بات کا آغاز کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی اور ہمیں ہر چیز سے دیا گیا، یقیناً یہ وہ ہی ہے، یقیناً یہی ہے وہ واضح فضل۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی اپنے ابا داؤد کی وراثت کا پانا، اس سے مراد ساز و سامان اور مال و دولت کی وراثت نہ تھی، بلکہ وہ نبوت، علم، عمل، حکمت اس کی وراثت تھی۔ اور اس کے لیے بڑی واضح بات، اگر وراثت مال و دولت اور ساز و سامان کی ہوتی تو یہ نہیں ہوتا ایک شخص کا وارث باقی سارے ورثاء کو چھوڑ کر وہی ہو جائے۔ انبیاء کے بارے میں ایسا سوچنا بھی گستاخی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کیا ہوئے؟ اگر انہوں نے سارے ساز و سامان اور مال و دولت کا وارث باقی سب کو چھوڑ کر ایک بیٹے کو بنایا، تو کیا نبی سے اللہ پاک کی ایسی نافرمانی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ان کی مرضی کے بغیر سلیمان علیہ السلام ان کی وفات کے بعد سارا مال، سارا ساز و سامان اس پر قبضہ کر گئے، تو کیا یہ نبی کی شان کے مسلمان ایسے نہیں کر سکتے؟ تو یہ کہنا کہ یہ ساز و سامان اور مال و دولت کی وراثت تھی، انبیاء کی شان کے شایع، انبیاء تو بڑی بات، ایک مسلمان کے لیے بھی نہ اس کی اجازت ہے، نہ اس سے اس کرتوت کی توقع۔ ایک اور بات، اور اس حصے میں عرض کیا گیا کہ 2 احادیث سنتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ شریفہ میں بیان کیا کہ انہوں نے اپنے ترکہ جو مال کی، سامان کی صورت میں ہے، اس کا وارث کسی کو نہیں بنایا، انہوں نے جو وارث بنایا ہے وہ علم کو۔ ایک حدیث ہم گزشتہ سبق میں توفیق الہی سے سن چکے ہیں، آئیے میرے ساتھ دوسری حدیث شریف سنتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ مال و دولت جو ورثہ کا اللہ نے حق رکھا ہے، علماء اور یہ جائیں، کہیں ہے یہ بات؟ فرمایا بے شک علماء انبیاء کے ورثاء ہیں، لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے دینار اور درہم کا کسی کو وارث نہیں بنایا۔ وورثوا العلم فمن اخذہ بحظ وافر، انہوں نے اپنا وارث
علم کا بنایا، اور جس نے علم کو لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اس آیت کریمہ میں ایک اور بات، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب کیا، ان کے لیے اعلان کیا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی۔ یہاں ایک سے زیادہ بات ہے۔ ایک بات یہ کہ یہ کیا بات ہوئی، انعام اللہ نے کیا، لوگوں کو بتلانا کیوں؟ یہ بات ایک اور حوالے سے پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے۔ عام طور پر اللہ پاک کی عطا کی ہوئی صلاحیت، نعمت کا تذکرہ لوگوں کے روبرو کرنا پسندیدہ ہے۔ شوخی، شیخی، تکبر، غرور، اپنے برتری کا ڈھنڈورا پیٹنا غلط ہے، لیکن مصلحت کے لیے بسا اوقات صرف اجازت نہیں بلکہ ضروری ہے۔ انبیاء کی صفات، ان کے خصائص، ان کی معجزات، ان کا ایمان لانا امت پر فرض ہے۔ اگر نبی اپنے معجزہ ہی کو چھپا جائے تو ایمان کس پہ لائیں گے؟ اور جب ایمان نہ لائیں گے تو قصور کس کا ہے؟ معاذ اللہ، اگر نبی چھپائے تو روز قیامت اللہ معجزہ چھپانے کے لیے آیا ہے یا ظاہر کرنے کے؟ معجزہ کا معنی یہ ہے کہ اے دیکھنے والے، اے سننے والے، یہ اس شخصیت کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے، تو دلیل چھپائی جاتی ہے۔ تو جب دلیل چھپائی جائے گی، لوگ ایمان نہ لائیں گے تو چھپانا باعث ثواب بنے گا یا باعث عذاب بنے گا؟ نبی سے یہ توقع کرنا غلط ہے۔ ایک اور بات بھی ہے اس میں کہ اللہ پاک نے اگر اس میں خرابیوں کا اندیشہ نہ ہو تو اپنی عطا کردہ نعمت کے اظہار کا حکم دیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جہاں تک آپ کے رب کی نعمت ہے اس کو بیان کیجیے۔ اور اس بیان میں کتنی مصلحتیں ہیں، لیکن یہ بات تب ہے جب بیان کرنے والے کو بیان کرنے کے خطرات سے بچنے کے امکانات اللہ کے فضل و کرم سے ہوں یا زیادہ ہوں۔ انبیاء اللہ کے فضل و کرم سے، وہ ان خطرات سے اللہ کے فضل و کرم سے باوراء، بلند و بالا ہوتے ہیں۔ علمنا منطق الطیر، ایک لفظ دیکھیے، اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے بعد مخلوق میں سے جو الفاظ شریفہ حضرات انبیاء کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں وہ غیر نبی کی زبان پہ نہیں آ سکتے۔ نبی ہے بشر، لیکن اللہ نے وہ کچھ دیا ہوتا ہے کہ ساری امت میں سے کوئی شخص اس تک نہیں پہنچ۔ اللہ کی دین ہے، جو چاہے دے، جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے دے۔ تو ذرا دیکھیے ایک لفظ وَعُلِّمْنَا، اور ہم سکھلائے گے، اور یہ بات پہلے ایک حوالے سے گزر چکی ہے۔ یہ جو شیطانی جملہ، کفر کا جملہ چلتا ہے، سیلف میڈ، بعض حیوانات دوسروں کی چاپلوسی کرتے ہوئے یا اپنی خود ستائی کرتے ہوئے سیلف میڈ، بسا اوقات تو چاہتے ہیں جس سے کچھ لوٹنا ہے، کوئی مقصد لینا ہے، کیا بات ہے تو سیلف میڈ، اور ساتھ ماشاءاللہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی گندگی بھی ہے
اوپر چاندی کا ورق رکھا تاکہ گندگی اس کی جسٹیفیکیشن ہو جائے. ماشاء اللہ کا کیا مطلب؟ ایک طرف ماشاء اللہ، ایک طرف سیلف میڈ، یعنی رات بھی ہے دن بھی ہے. یہ کوئی نئی دنیا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے. ماشاء اللہ تو نفی کرتا ہے کہ سیلف میڈ ہوتا ہی کوئی نہیں. ماشاء اللہ اس کا معنی وہ ہے جو اللہ نے چاہا. تو جب اللہ کی چاہت سے ہے تو سیلف میڈ کدھر سے آیا؟ اور کہتے ہیں بڑا ویل ایجوکیٹڈ، فورن کوالیفائڈ، خوف ہے اس فارن پر اور اس پر. اور سمجھتے ہیں جو فارن کوالیفائڈ ہے یہ کہ اس کا جبریل سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے. فارن کوالیفائڈ کیا ہوتا ہے؟ اور بڑے فارن کوالیفائڈ اللہ ہی جانے کیسے کوالیفیکیشن حاصل کرتے ہیں. بکتی ہیں سرٹیفکیٹ، بکتے ہیں. اور فورن کوالیفائڈ، ایسا غلامی کا ذہن اب تک بھی ہے. وہ نام نے دانشور اتنے بنتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے نہ قرآن کو مانتے کہ ہم دانشور ہیں. اور اپنی حماقت کی بات یہ ہے کہ جب فارن کا نام آیا بجلی بن گئی. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. جو اللہ اور ان کے رسول کا باغی ہے پھر اللہ اس کو جگہ جگہ ذلیل کر دے. ذلت نہیں کہ سفید چمڑی والوں کا نام آیا اور اس کے سانس پھونک کے. اصل غلامی یہ ہے، اور رب کی غلامی تو باعث شرف ہے. وَعُلِّمْنَا، اور ہم سکھلائیں گے. یہ نہیں کہا میں نے سیکھا. معجزہ جو ہے، نوٹ فرمائیے کمانڈر صاحب، معجزہ وہ چیز نہیں. ایک ہوتا ہے کسبی، ایک وہبی. کسبی ہوتا ہے جو آدمی محنت کر کے اللہ کے فضل سے حاصل کرتے. ایک وہبی ہوتا ہے اللہ نے دیا اور اس کے لینے میں بندے کی کوئی مداخلت نہیں. تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہبی ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہا میں نے تعلیم حاصل کی. تعلیم سے بھی اگر کچھ ملے گا تو ان کے فضل سے ملے گا، وگرنہ امتحان کی رات پاگل ہو جائے. چلو اب کیا ڈگری لے کے آئے گا؟ پاگل خانے سے لے کے آئے گا. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کتنے نوجوان پڑھ کے اس قابل نہیں رہتے کہ صبح ایگزامینیشن ہال میں اللہ بچا لے. انسان چیز کیا ہے؟ اور کئی امتحان میں بیٹھے اپنے ہاتھ پہ قابو نہیں رہتا. اور یہ کہانیاں نہیں، ہوتا ہے. اور کئی امتحان میں بیٹھے سمجھ نہیں آ رہی، کتابیں حفظ کی ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. نہ کویسچن پیپر کی سمجھ آتی ہے، آنسر کہاں سے دے گا. بات تو ہر اوپر سے نیچے ہے کیا. علمنا، اس میں میرے بابا کا کوئی دخل نہیں ہے. سکھلائے گے. قربان جائیں انبیاء کے ایک ایک لفظ. اللہ پاک نے انبیاء کی باتیں بیکار بیان نہیں کی. اور ہم نبی نہ بن سکتے ہیں نہ بننے کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے مطالبہ اس راہ پہ ہے. سوچے اس طرح، بولے اس طرح. کتنی رہنمائی ہے. کوئی آیت، کوئی لفظ رہنمائی سے خالی ہے. بروں کا بھی بتلا دیا طریقہ، اچھوں کا بھی. کوئی حجت چھوڑی ہے؟ کل روز قیامت کو کہہ پائے گا مجھے پتہ نہیں ہوگا. بہت بڑے فراڈی بچے اور نو عمر کے، مجھے پتہ نہیں ہوگا. وہاں چلے گی یہ کہانی. اللہ پاک نے ہر چور دروازہ منطق طے. فرش پرندوں کی بولی، اس میں ایک سے زیادہ باتیں. یہ بولی جو سکھلائی اس میں ایک سے زیادہ ایک بات نہیں ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب وہ بولیں تو اللہ کے نبی سلیمان ان کے ابا داؤد علیہ السلام وہ سمجھتے تھے. نمبر 2، جب وہ بات کرتے تھے
تو اللہ پاک نے ان کی بات میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ پرندے اس کو سمجھ کر اس کا جواب دیتے. ہدہد جن کی بولی وہ جانتے تھے، بس ہدہد کی بات سمجھی یا اپنی بھی اس سے کی، اور اس نے سوال کا جواب دیا کہ نہ دیا. تو پرندوں کی بولی جاننے میں ایک بات. ایک اور بات ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج بعد کے سبق میں. چونٹی نے جو بات کی، سارے لشکر میں سے کسی نے وہ آواز سنی؟ چونٹیوں کا ڈھیر ہوتا ہے کئی دفعہ کسی میٹھی چیز پر. چونٹیاں جو آپس میں گفتگو کرتی ہے، کبھی ڈاکٹر صاحب کسی بالٹی میں ہے ان کی آواز، یعنی 3 باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں. ان کی بات کا سمجھنا اور ان کا ایسا بولنا کہ پرندے سمجھے، اور اس کی آواز کا سننا، یہ تینوں باتیں عام لوگوں کی دسترس کے اندر ہے. یہ بات 100% بات. ایک اور بات تاکہ کوئی بدبخت کسی کو گمراہ نہ کر پائے کہ یہ جو ماہرین حیوانات ہوتے ہیں وہ بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں. کتے کو سکھاتے، وہ اندازے ہیں یا حتمی بات. وہاں قیاس آرائیاں ہیں، ادھر ہوا تو ادھر ہو گیا، ادھر گیا تو ادھر ہو گیا. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام میں ایسی بات تھی؟ ملکہ سبا یوں تھی. اللہ توفیق دے وہاں تک پہنچے اور پڑھے. دعوت توحید کا اعلان و اقرار کیا ہے، اور جو توحید کے ہٹ کے ہیں اس پر اپنا ناراضی کا اظہار کیا ہدہد نے. اس میں کوئی اندازوں کی بات ہے؟ بہت فرق ہے. اور بعض بے نصیب لوگ، بہت ہی بے نصیب، قرآن والے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، بہت کچھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ساتھ معجزات کو مانتے نہیں. تو ایسی تعبیریں کرتے ہیں، اپنے خیال میں قرآن پاک کو معاذ اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں. جی وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اشاروں سے یہ اتنی تکلیف تو کیوں کر رہا ہے؟ تیرے ابا کی جاگیر میں سلیمان علیہ السلام کچھ اللہ نے دیا ہے، کیوں مشکل میں پڑا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا سر اور آنکھوں پر کچھ ہے. تیری حیثیت کیا ہے کہ تو اللہ کی باتوں کو توڑ مروڑ کے ایسا معنی دیتا ہے کہ قرآن اپنی جگہ تیری اپنی نئی کہانی شروع ہو جاتی. یہ ساری باتیں بدبختی کے ہے. اس کو کتنا زیادہ کوالیفیکیشن کے جھوٹے اوراق میں لپیٹا جائے، ہے جھوٹ، مکر و فریب، حماقت اور دیوانگی. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم دیے گے ہر چیز سے. اللہ اکبر! قربان جائیں سلیمان علیہ السلام کے بیان پر. اوتینا، ہم نے لیا. بعض مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے بھی اور بولنے والے بھی، اللہ ان کو ہدایت. میں نے وہ بیان کیا، ہو خاک ہے تو، تیرا ہو کرنا ہی تیرے جانور ہونے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. شام کو گھر پلٹا، بیگم کو خبر سناؤ. بیگم بیچاری پکی ہو رہی ہے، اسلام آباد میں سارے گنگے ہیں، ایک میرے شوہر نامداری ان کو بولنا تھا. اب بیچاری نہ بول سکتی ہے، نہ آگے نہ پیچھے. اور بعض بیگمات بھی اللہ کو ہدایت دے، وہ سارے دن کا کھپا تپا گھر آتا ہے، ہنڈیا میں نے پکائی، ایک سارے اسلام آباد میں تیرے کچن میں ہنڈیا پکی ہے، باقی سارے حماقت کی. انبیاء کا طریقہ شاندار. اوتینا، قربان جائیں. اللہ جانے آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا اوتینا، ہم دیے گے. کیا مطلب؟ اے لوگو، نہ میرے ابا میں کوئی طاقت ہے، نہ اس کے بیٹے سلیمان میں کوئی.
اور سلیمان کون تھے؟ اللہ نے جو بادشاہی ان کو دی قیامت تک کسی کو وہ بادشاہ شاید نہ ان کے بعد اب تک ملی ہے نہ ملے. اتنی بڑی سلطنت والا. اور بیان کیا ہے؟ وہ تھی نا. کچھ سمجھ آ رہی مانڈر صاحب؟ توجہ فرمائی، اسی پہ بات ختم کرو، وقت ختم ہو رہا. اگر میرا آپ کا یہ یقین آ جائے، صرف یہ یقین کہ جو چیز مجھ میں ہے، سنان کدھر گیا؟ جو چیز ہے میری وجہ سے نہیں، تو اس کا چہرے میں جو سوچتا ہے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کبھی بنے گا؟ کیسے بنے گا جب اس نے کمایا ہی نہیں، ہے ہی نہیں وہ کچھ؟ تو ماں باپ کو فرعون بن کے کب دکھائے؟ بیوی پر کس طرح باہر بلی بیوی پر شیر کی طرح چڑھ، اور بیوی بالکل نکمی، اور خاوند پر یلغار کر. یہ سارے سودے ختم ہو جائیں کہ نہیں؟ ایک اس لفظ پر یقین کرنے سے بندے کی کائنات شکر کی توفیق ملے گی کہ نہیں؟ سر جھکے گا یا اکڑے گا؟ اللہ میں یہی چیز. اور میں دوبارہ اپنے یہ سب سے پہلے آپ دروس کا یہ فائدہ ہے، کچھ لے کے جائیں. یہ جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں، اتنی بڑی کتاب، ان سے کچھ یہ تھا. اور اللہ کرے ایسے ہی، اللہ کرے ایسے ہی ہو میرے لیے، آپ کے لیے، اور یہی خیر ہم اپنے گھروں میں لے کے پلٹے. اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، اللہ اس کو آسان کرے اور ہمارے دامن بھر کے بھیجے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين.